اور مسلمان ہمارا تو پہلا پیغام اقرا تھا. ہمارے تو پیغمبر جو تھے وہ تھے ہی معلم, اور پیغمبرانہ صفت ہے کسی کو تعلیم دینا, کسی کو علم کی روشنی پہنچانا. اللہ یہ اپنے پیغمبروں کو یہ صفت دیتا ہے. ہمارے اساتذہ کی قدر کی جانی چاہیے کہ جو ہماری اس قوم میں تعلیم کی روشنی پھیلا رہے ہیں. تو ہم سب اس پیشے کے لیے بھی عزت کرتے ہیں, اس پروفیشن کی بھی عزت کرتے ہیں, تعلیم کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہم سب کی کوشش ہوگی کہ یہ جو پرائم منسٹر نے ایجوکیشن ایمرجنسی اناؤنس کی ہے, ود ان 4 ایئرز یہ جو ٹارگٹ ہے, جو کہ شروع میں بات ہو رہی تھی تو 26 ملین کی, بٹ انفارچونیٹلی یہ نمبر اس سے بھی ایکسیڈ کر گیا. 26.3 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول. تو ہمارے لیے یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے, اور جب آپ اس کو محسوس کریں گے اپنے دل میں تب آپ کو پتا چلے گا کہ 100 پیکاں تھے پیوستے گلو جب چھیڑی شوق کی لہر ہم نے. 100 پیکاں تھے پیوستے گلو جب چھیڑی شوق کی لہر ہم نے. 100 تیر ترازو تھے دل میں جب ہم نے رقص آغاز کیا. اتنی تکلیف دل کو ہوتی ہے ان بچوں کو دیکھ کر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین و جمیل پیدا کیا ہے, جو اپنے ماں باپ کے دلوں کی آس ہے, لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان کے ہاتھ میں قلم پکڑا سکیں. تو کاش ہم سب مل کر جو آج یہاں بیٹھے ہیں, ہم کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ جو اسلام آباد راولپنڈی کے بچے ہیں ان سب کو, ہمارے جو گھروں کے ملازم ہیں, جو ہمسایوں میں آپ کو بچے ملتے ہیں, کم از کم ان کو ہی تعلیم کی یہ دولت جو ہے وہ آپ تقسیم کرتے رہیں. تو اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی دنیا سنور جائے گی بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی, اور آپ اس کار خیر میں شامل ہوں گے جس کا آپ کو دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی آپ کو یقیناً اس کی جزا ملے گی. اور یہ سب لوگ جو یہاں آئے, اتنے صبر سے یہاں بیٹھے رہے, جنہوں نے اتنی تہذیب کے ساتھ ہم سب کی باتیں سنی, ہم میں سے جس نے بھی اپنے کسی ذہن کا, سوچ کا, کسی نظریے کا اظہار کیا اس کو سنا, ان سب کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ اپنا وقت مختص کر کے آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو چکے. آپ مسافر بن گئے اب اس کے, اب ہم نے اس کو منزل تک پہنچانا ہے, اور انشاءاللہ مل کر پہنچائیں گے. اور پھر 1 سال کے بعد یقیناً اسی چیمبر آف کامرس میں وہ تقریب ہوگی جس میں ہم وہ جو ٹارگٹس اچیوڈ ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. اور پھر حنیف عباسی صاحب یہاں بیٹھ کر یقیناً بینگ سن آف سوئل پراؤڈ محسوس کریں گے کہ ہم نے کم از کم پنڈی اسلام آباد میں اس کو رول ماڈل بنا لیا ہے. لیکن یہ سب کرنا ہم ہی نے ہے. اسی کے ساتھ اپنے دامن کو سمیٹوں گی کہ اے فصل گل بہارے بہاراں ہم ہی تو ہیں, اے فصل گل بہارے بہاراں ہم ہی تو ہیں, رانائی چمن کے نگہباں ہم ہی تو ہیں, ہم نے بدل دیا ہے نظام تصورات, اے فکر نو مشیت یزداں ہم ہی تو ہیں, وہاں علینا الا البلاغ. آپ کا بڑا ممنون ہوں. اور میں ضیاء بطول صاحبہ آپ کی گفتگو سن رہا تھا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کو بڑا ایزی اور بڑا جسے کہتے ہیں نا, مطلب جو بات کر رہا ہو اندر سے نکل رہی ہو. ہمارے ایک ایف سی کالج میں پروفیسر ہوا کرتے تھے, نابینا تھے, ان کا نام بھی حنیف تھا, تو میرے سب سے زیادہ مارکس اس میں آئے تھے. باقی سارے کہانیاں سنا رہے ہوتے تھے, وہ بڑی پرفیکٹ گفتگو کرتے تھے, بتاتے تھے, اور ان کو ایک ایک بچے کا رول نمبر یاد ہوتا تھا. اللہ نے ایسی صلاحیت ایک لے لی, دوسری دی ہوئی تھی کہ وہ پتا چلتا تھا کہ رول نمبر سے پہچانتے تھے کون بچہ جو ہے وہ شور کر رہا ہے, تو اس کو منع کیا کرتے تھے. تو ضیاء بطول صاحبہ نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بڑے آسان الفاظ میں, جسے کہتے ہیں نا آسان سلیس, مطلب کہ اردو میں انہوں نے اپنی بات جو ہے ہم تک پہنچائی ہے. میرے بھائی سینیٹر میاں عتیق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایکچولی جب آپ اس پروگرام میں آ رہا تھا تو میں پڑھ گیا کہ میں کہاں اتنے انٹلیکچوئل بیٹھے ہوں گے, تو کیا بات کروں گا. میں لکھنے پڑھنے بیٹھ گیا جی, میں لکھ کے لے آیا جی, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے, پورا اپنے ریسرچر کو کہاں نکالے. لیکن یہاں آ کے نا اللہ نے میری قسمت میں یہ لکھا کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی لکھی ہوئی تقریر جو ہے وہ نہیں کی, اور آج میں اس کی اہمیت کے پیش نظر میں لکھ کے لایا. اس کی ایجوکیشن کی اہمیت کیا ہے آپ دیکھیں گے. نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو آپ وہاں جائیں گے. حدیث مبارکہ ہے, آپ اندازہ لگائیں یہ کہا کیوں گیا کہ جتنی دور بھی آپ کو جانا پڑے آپ تعلیم حاصل کریں گے. اور اقرا کا ذکر آپ نے کیا, ہمارا تو لفظ ہی وہاں سے شروع ہوتا ہے, پڑھائی سے شروع ہوتا ہے. میں ساری چیزیں اب اس کو چھوڑ کے 2-3 چیز پریکٹیکلی اپنے حصے کا کام کرنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام چھوڑ کے دوسرے کو دیکھ رہے. جیسے آپ جائیں یورپ میں, امریکہ میں, دوسرے گھر میں کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا.
ایک ٹیبل پہ دوسرا شخص کھانا کھا رہا ہے کوئی نہیں پتا. ہم ہوٹل میں کھانا کھا رہے ہوں گے نا دوسری ٹیبل والے کے کان آپ کی طرف ہوں گے, نہ وہ آپ کا رشتے دار ہے نہ آپ کا وہ دوست ہے. اسی طرح آپ چلے جائیں دنیا کے کسی کونے میں. تو کہنے سے مراد ہے وہ ہم سے بہت آگے چلے گئے. لیکن آج اس پاکستان میں مایوسی والی بات آپ نے بڑی اچھی بات کی. مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے. آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں مال و دولت والے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو بیرسٹر بنا رہے ہیں, اپنے بچوں کو بڑی بڑی یونیورسٹی سے ڈگری لے کے دے رہے ہیں. اگر ان کو معلوم ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے, ڈاکٹر مختار صاحب نے جیسے بیان کی ساری چیزیں, تو اس اہمیت کے پیش نظر وزیر اعظم نے یہ ایمرجنسی ایجوکیشن کے اوپر جو ہے اس کو لاگو کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو ہم جو اس وقت تقریباً 2,60,00,000 کے قریب لوگ جو ہیں بچے جو ہیں وہ باہر ہیں. اور پھر اس میں سے بھی جو پڑھ رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو صحیح فکر پتہ ہوگی, وہ بھی 50% جو ہے وہ میٹرک میں پہنچنے سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں, بیچ میں سے اسکپ ہو جاتے ہیں. اب ان ساری چیزوں کے لیے ہم ذمہ دار ہیں نا, جو حکومت ذمہ دار ہے. آپ جائیں یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, جہاں کی مثالیں ہم دیتے ہیں اور جہاں جانا بڑا پسند کرتے ہیں, وہاں پہ 2 چیزوں کے اوپر یہاں پرائیویٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, برا نہ بنا لیں میری بات کو, وہ پبلک سیکٹر کے اوپر ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے اس کے بچے کو, اس کو خود کوئی فکر نہیں ہوتی. اور یہ یہاں پاکستان کے اندر دیکھیں, ہم تو اپنے اسکولوں کو ہم نے ویران کر دیا ہے. گورنمنٹ کے اسکول تھے, ہمارے ٹیچر جو تھے وہ بڑے, اب بھی ماشاءاللہ جتنے ٹیچرز موجود ہیں, ہمیں ٹیچرز کی اسکل کو امپروو کرنا ہے ڈاکٹر صاحب. اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے, حکومت کو کام کرنا ہے. میں کہوں جو آپ سارے کریں آپ کریں, لیکن میرا تو ایمان ہے کہ حکومتی سطح کے اوپر جیسے دنیا کے اندر ان 2 سیکٹرز کو, یہ بڑے مہنگے ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا, یہ ایجوکیشن جو ہے, عام آدمی اس پاکستان کے اندر 25 کروڑ لوگوں میں سے کتنے لوگ پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل کر سکتے. بہت بڑا پرائیویٹ سیکٹر کا رول ہے اس وقت ایجوکیشن کے اندر. اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر وہ بچے کہاں جاتے ہیں. ہیلتھ کا بھی رول ہے, لیکن یہ رول ختم, میں نہیں کہتا ختم ہوتا, نہ دنیا میں ختم ہے, یورپ میں بھی ختم نہیں ہے, امریکہ میں بھی ختم نہیں ہے, لیکن وہاں پہ حکومتی سطح کے اوپر سرپرستی حاصل ہے. ہم نے اپنے حصے کا کام, میں پہلی دفعہ 2003 میں خاصی بھائی یہاں تو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, میں داخلہ کہاں سے دوں. میں کہ جی میں کل آؤں گا. بات کے اندر ان کے حالات کو پہلے ہم بہتر کرتے ہیں, ان کے حالات کو بہتر کرنے, ان کے بڑے برے حالات ہیں اور ان کو ہم بہتر کریں. ان کے بیٹھنے, ہمارے بچوں کے بیٹھنے, لوگ کیوں اپنے بچوں کو دیکھیں, بچہ کسی غریب کا ہو, مڈل کلاس کا ہو, لوور مڈل کلاس کا ہو, اپر کلاس کا ہو, اس کو بڑا ہی عزیز ہے, اتنا ہی عزیز ہے جتنا کسی امیر آدمی کو ہے. تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے کسی جگہ جائے تو پنکھا تو ہو, بیٹھے نیچے تو جائے, ٹیچر تو ہو, جائے تو لیب تو ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اس لیے میری خواہش, اور میں انشاءاللہ پہلے تو میں یہ چیزیں یہ تھا کہ یہ پاکستان میں کمی, میں نے کہا ذمہ دار تو میں ہوں, تو میں لکھ کے کیا لے آیا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. اب ذمہ داری تو ہماری ہی بنتی ہے. ہم ان اسکولوں کو, اسلام آباد کے اسکولوں کو پہلے اپ گریڈ کرتے ہیں. پہلے ان کو, جیسے انہوں نے پہلے ہمارے, مجھے یاد ہے میاں صاحب کے دور میں یہاں بسز دی تھی اسکولوں کو, اور وہ بسیں پتہ نہیں کتنی چل رہی ہیں, میں دیکھتا ہوں روڈ پہ موجود ہیں. ہم نے ابھی ایک اسٹڈی کروائی تھی, میرے خیال نرسری کروائی تھی جب میں یہاں سی ڈی میں تھا 16 مہینوں میں. یہ ہماری جو 4 میٹرو اس وقت چل رہی ہیں, ایک میٹرو ہے جی جو صدر سے سیکریٹریٹ آتی ہے, 1,70,000 اس کی رائڈرشپ ہے جی. ایک بھاراکو سے آتی ہے, اس کا بھی میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا. ایک گلبرگ گرین سے آتی ہے, اس کی بھی, اور ایک ایئرپورٹ کی 4 سال باندھ رہی ہم نے آگے چلائی. 70% جو لوگ ڈاکٹر صاحب اس میں سفر کرتے ہیں, جو لوگ وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں, یعنی اسٹوڈنٹس ہیں, یعنی وہ اسٹوڈنٹس ہیں 70%, یعنی ان کو مطلب ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کوئی کبھی نہیں ہے. اگر وہ اپنی یونیورسٹی جانا چاہیں, اپنے اسکول جانا چاہیں, اپنے کالج جانا چاہیں, تو اس وقت بھی 70% لوگ جو ہیں, بچے جو ہیں اس میں سفر کر کے اپنے اسکول, کالج اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. یہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے, لیکن ابھی بہت سارا کام کرنے والا ہے, سب کو کرنے والا ہے. یہ ذمہ داری ہماری ہے, ہمیں کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آپ چائنا دیکھیں, اس کے پریزیڈنٹ کو تو نہیں ضرورت. جاپان دیکھیں, انہوں نے انگریزی سے ترقی نہیں کی, سوری ٹو سے, انہوں نے انگریزی سے ترقی نہیں کی, انہوں نے اپنی جو لینگویج تھی, مدر لینگویج تھی, اس وہاں سے انہوں نے ترقی کی ہے. آج دیکھ لیں ان کو کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا, سعودیز کو کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا. جن ممالک کے اندر آپ جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے, آپ وہ بہت آگے گزر چکے ہیں. میں بات نہیں کرتا یورپ کی, امریکہ کی. جب ہمارے لوگ یہاں پہ, شاہ جہاں صاحب بہت بڑا
बाग बना रहे थे, किसी की याद में ताजमहल बना रहे थे, वो लोग यूनिवर्सिटीज बना रहे थे। तो कौमें ऐसी नहीं बनती, और यही वजह है कि जिस कौम में बिगाड़ कम होगा वो कौम जो है वो लीड करेगी। ये कहीं नहीं लिखा कि मुसलमान लीड करेगा, ये किसी जगह नहीं लिखा हुआ। मुसलमान में बिगाड़ कम था तो मुसलमान लीड कर रहा था, मुसलमान में बिगाड़ ज्यादा आया तो लीड खत्म हो गई, हमसे छीन गया सारा कुछ। तो मैं आपका बड़ा ममनून व मशकूर हूँ, और जो भी तजावीज़ आपकी तरफ से आई हैं और कुछ मेरे अपने ज़हन में है जो ये मैंने लिख के लाई थी, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये इंशाअल्लाह ताला इन सारों को हम प्राइम मिनिस्टर के जो इन्होंने मुझे बताया, और मैं प्राउड फील करता हूँ उन पे।